السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ایک بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ اگر والدین اپنی پوری کوشش کر کے بچے کو دین پر چلنے کی تربیت دیں، اسے حفظ کرائیں، پھر وہ بڑا ہو کر بری صحبت میں پڑ جائے اور گناہ کرے، شراب پیے، تو کیا والدین کو بھی اس کا گناہ ملے گا؟ کیا والدین اس سے ملیں یا قطع تعلق کر لیں؟ دیکھیے، اولاد کی تربیت کے بنیادی اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ماں باپ پہلے خود حلال کھائیں، حلال کھانے، حرام سے بچیں، تاکہ نطفہ جو تیار ہو وہ حلال مال سے تیار ہو. ماں باپ کو چاہیے کہ اکلے حلال کی کوشش کریں، ان کے اندر حرام نہ جانے پائے، تاکہ جو خون بنے اور پھر خون سے جو نطفہ تیار ہو وہ پاک مال سے تیار ہو، پھر بچہ پیدا ہو تو پاک نطفے سے پیدا ہو، جو حلال مال سے تیار ہوا. اس کا تربیت پر اثر پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کی پرورش میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ان کے اندر جو ہے حرام کا لقمہ نہ جانے پائے، ایک دانہ حرام کا ان کے اندر نہ جانا پائے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کو حرام نہ کھانے دیں، حرام کمائی سے ان کی پرورش نہ کریں، کیونکہ اگر حرام کمائی سے ان کی پرورش کریں گے تو کبھی بھی وہ پروان نہیں چڑھ سکتے. کبھی بھی جو ہے جس کے کھانے میں، جس کے پینے میں، جس کے پہننے میں حرام کی آمیزش ہو تو پھر خیر کی توقع نہیں ہوتی. تو اولاً خود حلال کھائیں تاکہ نطفہ حلال مال سے تیار ہو، اور بچے کو بھی پیدائش کے بعد حلال کھلائیں، حرام کی ایک دانہ بھی اس کے اندر نہ جانے دیں. اور پھر اس کے لیے تعلیم و تربیت کا صحیح ماحول گھر کے اندر پیدا کریں، اسلامی تربیت دیں، اچھے استاذ کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کے لیے صرف قرآن حفظ کرا دینا، قرآن پڑھا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صحیح ماحول، صحیح ساتھیوں کا انتخاب ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں پر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ کن کے ساتھ ہمارے بچے اور بچیاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھی اور سہیلی کون ہیں، کن کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے، کہاں رہتے ہیں. یہ پوری نگہداشت ماں باپ کو کرنی ہوگی. برے بچوں کی صحبت سے ان کو بچانا ہوگا، تب صحیح پروان چڑھیں گے، کیونکہ صحبت کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. آج یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں جائیں، جہاں چاہیں رہیں، کوئی ہماری نگرانی نہیں ہوتی. ہم نہیں پوچھتے ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کن بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ملنے جلنے والے کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی آتی ہے. یہ اصل تباہی کا سبب بچوں کی برباد اسی وجہ سے ہوتی ہے. تو صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے جو ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوستوں کی بخاری کی روایت میں مثال بیان کی. مثل جلیس الصالح والسوء کحامل مسک و نافخ الکیر. اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھونکنے والے کی ہے. اگر جو ہے عطر فروش کے ساتھ رہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما یہدیک او تبتاع منہ او تجد منہ ریحا طیبہ. عطر فروش کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو یا تو جو ہے آپ کو ہدیے میں پیش کرے گا خوشبو، یا آپ کو شوق پیدا ہوگا خوشبو خریدیں گے، نہیں کم از کم
وہاں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ عطر کی بھینی بھینی خوشبو سے آپ محظوظ ہوں گے، آپ کو خوشبو ملے گی۔ اور اگر آپ بھٹی دھوکنے والے لوہار کی دکان پر جا کے بیٹھتے ہیں، اس کی دوستی کرتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ کوئلہ جب جلے گا اس کا شرارہ نکلے گا تو جو ہے آپ کے کپڑے کو جلا دے گا۔ اگر اس سے بھی آپ بچ گئے تو کوئلے کی بدبو ضرور آپ کے ناکوں میں پہنچے گی۔ یہی مثال ہے اچھے اور برے دوست کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھی خصلت کو سکھائیں گے، یا آپ خود ان کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کی کوشش کریں گے، نہیں تو کم سے کم نیک نامی ہوگی، لوگوں میں آپ کو اچھا سمجھا جائے گا۔ اور برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو لے کے جائیں گے اور اس برائی میں آپ کو بھی ملوث کر دیں گے۔ اگر آپ نہیں گئے، اپنے آپ کو بچا لیا، تو کم سے کم بدنامی ہوگی کہ فلاں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے اور باشوں کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے صحیح صحبت فراہم کریں، بری صحبتوں سے ان کو روکیں، بچائیں، یہ ڈیوٹی ہے۔ اب اس کے باوجود، تمام اہتمام کے باوجود اگر بچے بگڑ جاتا ہے تو قدر اللہ ما شاء فعل، کہ قضا و قدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، پھر ایسی صورت میں مواخذہ نہیں کرے گا، ایسی صورت میں مواخذہ نہیں کرے گا۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے حتی الوسع۔ یہ ان کو دور کر کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے، تو اور برباد ہو جائیں گے بچے، اور ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ان کو مزید بربادی سے بچانے کے لیے ان کو رکھیے اور انہیں نصیحت کیجیے، ان کو سمجھائیے، ہر ممکن طریقہ ان کے سدھارنے کا ماں باپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔